The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کہتے کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے. ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے اور بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں موصول ہونے والی کالز، فون کالز بلکہ ویڈیو کالز کے بھی بسا اوقات جوابات دیے جاتے ہیں. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والے مدنی پھول جو ہیں ان کو اس نیت کے ساتھ اپنے پاس لکھ لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان حفاظت نشان ہے قید العلم بالکتابہ. صحابی رسول کے اس فرمان پر عمل کریں گے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. تو ایک نیت یہ بھی، بہت ساری اچھی اچھی نیتیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر ہمیں سلسلے سے پہلے کروائی جاتی ہیں. تو ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ صحابی رسول کے اس فرمان پر انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے. اور بھی جتنے مدنی پھول ہمیں ملے، علم کی باتیں ملی، انشاءاللہ عز و جل اپنے پاس ان کو لکھتے رہیں گے. ضرورت پڑنے پر جو ہے ان کو خود بھی عمل کریں گے. خیر خواہی کی نیت سے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک اسی طریقے سے جس طرح ہم نے سنے ہیں پہنچا کر ثواب حاصل کریں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. اور پہلی کال یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس ویڈیو ہے. یہ روحانی علاج کے سلسلے کا ایک الحمدللہ نیا طریقہ کار شروع ہوا جس میں ویڈیو کالز بھی ہمارے شامل کی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کا جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحمان، میں دودھ کا کام کرتا ہوں. لہذا کچھ لوگ ہمارے پیسے روک لیتے ہیں. ہمارا اس طرح کاروبار خراب ہوتا ہے، وہ ہمارے کو پیسے نہیں دیتے، طرح طرح کی بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے کو یہ ہے، ہمارے ساتھ وہ ہے. لہذا یہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ وہ ہم وظیفہ کریں، ہمارے گھر میں برکت آئے، کاروبار میں بھی برکت ہو، گھر میں بھی برکت ہو. عبدالرحمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر برکت پیدا فرمائے اور جن لوگوں نے آپ کے پیسے روکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کی رقم جو ہے آپ کو جلد مل جائے. آمین. روزی میں برکت کا بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز کتاب مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے اندر یا مذلو اپنا جائز حق جیسا کہ قرض وغیرہ وصول کرنے کے لیے
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے ہر سجدے کے اندر جو ہے 75 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. تو 2 رکعت کے اندر جو ہے 4 سجدے ہوتے ہیں اور اس طرح 300 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا. تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے جلد ہی آپ کی رقم وصول ہو جائے گی. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک بہت ہی پیارا وظیفہ روزی میں برکت کا ایک تھا کہ یا مذل سجدے میں آپ نے کہا 75 دفعہ پڑھنا ہے. تو جو سجدے کی عام طور پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ اس کے بعد پڑھنا ہے، وہ تسبیح پڑھنی یا نہیں؟ یہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد جو ہے 75 مرتبہ پڑھیں گے اور 2 سجدوں میں پڑھیں گے اس طرح 300 مرتبہ، یعنی ہر سجدے میں 75 مرتبہ اور 2 رکعت کے اندر جو ہے 4 سجدے ہوتے ہیں تو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی. اور اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت؟ یہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو مکروہ اوقات ہیں کہ جن اوقات کے اندر جو ہے نماز پڑھنا منع ہے تو ان اوقات کے اندر جو ہے یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور اس کے علاوہ روزی میں برکت کا ایک بہترین وظیفہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، روزانہ نماز فجر کے بعد دعا کے بعد جو ہے 10 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں. اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد منہ پہ یا دونوں ہاتھ پھیرنے، انشاءاللہ عز و جل جو ہے روزی کے اندر جو ہے برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے اپنا کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا روحانی علاج سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالطاہر اختاری ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میری بانجی ہے کہ سیدھے گھٹنے کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی اوراد وغیرہ جو ہے نا وہ عطا کر دے تاکہ جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو جائے. عبدالستار بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھانجی کو شفا عطا فرمائے. آمین. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان تلاوت میں سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وظیفہ جو ہے 7 دن تک روزانہ پڑھنا ہے اور 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے بیماریاں اور دیگر جو ہے بلائیں دور ہوں گی اور بڑا ہی مجرب عمل ہے. اور اگر آپ کی بھانجی اتنی بڑی ہے کہ وہ خود پڑھ سکتی ہے تو اسے کہیں کہ وہ خود یہ عمل کرے اور یہ وظیفہ پڑھ کر جو ہے اپنے گھٹنے کے اوپر جو ہے دم کرے اور دعا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کے گھٹنے کی جو ہڈی ہے انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے یہ اسلام بھائی عبدالستار بھائی انہوں نے جو ہے عرب شریف سے کال کی تھی، تو کیا ان کے لیے چونکہ بیرون ملک سے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی ایسا ہے کہ وہاں بیٹھ کے تعویذات یا اس طرح کو کوئی عمل کروانا چاہیں؟ کیونکہ بستوں پہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ تعویذات ہوتے ہیں، دیگر عمل ہوتے ہیں، تو اگر یہ کروانا چاہے تو ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہے؟ بیرون ملک میں رہتے ہیں، یہ پاکستان میں نہیں ہے، فیضان مدینہ میں بظاہر یہ یوں آ نہیں سکتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور پیاروں محترم اسلامی بھائی اس پہ جو ہے آپ اپنی کارڈ کا مسئلہ بھیجیں، انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے کارڈ ہوگی. اور کارڈ کا طریقہ بھی سننے کے کارڈ کیسے ہوگی کہ الحمدللہ یہ مجلس نے ہم لوگوں پر یعنی اسلامی بھائیوں پہ شفقت فرمائی اور یہ کارڈ جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا کہ آج کل جو ہے بلڈ پریشر، شوگر، درد سر، کینسر، کھانسی، بخار، بلغمی امراض، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب اور مثانے پتے اور گردے میں پھتری اور گردے فیل ہو جانا، بے روزگاری، قرض داری، رشتوں میں رکاوٹ اور جائز حقوق نہ ملنے وغیرہ وغیرہ کی گھر گھر میں شکایتیں، نیز خلل اعصاب اور جنات وغیرہ کے معاملات، نظر بد وغیرہ کی آفت بھی عام ہے. تو پیاروں محترم اسلامی بھائیوں مایوس نہ ہو، جس طرح مجلس نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ اور
آن لائن استخارہ کی خدمت جاری کی ہے اور جن کے ذریعے ہزاروں افراد جو ہے فی سبیل اللہ استخارہ کرواتے ہیں اور گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ پاتے ہیں. اسی طرح مجلس نے دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے آن لائن کارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. الحمدللہ روزانہ سینکڑوں افراد جو ہے مختلف پریشانیوں بیماریوں کی کارڈ کرواتے رہتے ہیں اور گھر بیٹھے آن لائن کارڈ کے ذریعے ہر پریشانی کی کارڈ کروائی جاتی ہے. تو ہر طرح کی بیماری، خلل آسیب، جادو، نظر بد، گھریلو جھگڑوں کے خاتمے اور جائز حقوق کے حصول کے لیے مجلس تعویذات عطاریہ کی آن لائن کارڈ سروس کے ذریعے فارم پر اپنا مسئلہ یا پریشانی لکھ کر مجلس کو میل کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی. مگر یاد رکھیے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلام بھائی نے یہ کال کی تھی ہمیں عرب شریف سے، نہ صرف ان کو جواب مل گیا بلکہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مدنی پھول جو ہے وہ ویب سائٹ کے حوالے سے کہ جو مجلس روحانی علاج کی، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی ہمارے لیے خدمات ہیں، الحمدللہ اس کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. امید ہے آپ پہلے سے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. مزید انشاءاللہ جس طرح کے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے آپ اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نذیر احمد ہے، ضلع ٹھکا سے بات کر رہا ہوں. میری بہن کے تعاون میں درد ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں اس کا علاج پیش خدمت ہے. آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھے اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہے ایک بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرے. اللہم اذہب انی سوء ما اجد، اللہم اذہب انی سوء ما اجد. تو یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے جو ہے ان کا درد دور ہو جائے گا. اور آپ کی اگر کوئی دوسرا پڑھ کر دم کرے، مثلا آپ کی ہمشیرہ پر یہ عمل کرنا چاہیں تو انی کی جگہ جو ہے انہا کے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے ان کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نذیر بھائی ٹھٹھا سے کال کی تو ان کو اس کا جواب مل گیا. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے مزید کیا پوچھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کا روحانی علاج سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میری والدہ صاحبہ کی آنکھوں کو کمزوری ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آنکھوں کے پیچھے لو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کی آنکھوں کو صحیح فرمائے. ایک وظیفہ جو ہے پیش خدمت ہے، یا شکور یا شکور. اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو جائے تو 41 بار پانی پر دم کر کے جو ہے یعنی اس کو پانی پہ دم کریں اور دم کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی آنکھوں کے اوپر ملے. آنکھوں کے اوپر ملنا ہے، صرف ڈالنا نہیں ہے کہ ڈالنے سے تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے. آنکھوں کے اندر پانی ڈالنے سے بینائی جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو یہ جو مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا کہ آنکھوں کے اوپر صرف یہ پانی ملنا ہے. جیسے ڈراپس ڈالتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پانی ڈالنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ لینے کے دینے پڑ جائیں، مطلب جو پہلے کمزور ہے مزید وہ کمزور ہو جائے. تو جو بتایا گیا تو وہ یہ ہے کہ پانی ملنا ہے. پانی یعنی آنکھوں کے اوپر وظیفہ دم کر کے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پانی کو ملے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ ان کی آنکھیں جو ہیں صحیح ہوگی. اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ جو ہے تحریر ہے کہ بینائی کی حفاظت اور نظر تیز کرنے کے لیے 5 نمازوں کے بعد جو ہے 11 مرتبہ یا نور 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر جو ہے دونوں ہاتھوں کے پیروں کے اوپر دم کریں اور وہ جو ہے آنکھوں کے اوپر اس طرح پھیرے. یعنی ہر نماز کی فرض کے بعد جو ہے یہ وظیفہ پڑھیں اور ہاتھوں پہ پیروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ مالیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی جو ہے انشاءاللہ بینائی تیز ہوگی. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو سردار آباد فیصل آباد سے جنہوں نے کال کی تھی تو ان کو بھی اس کا وظیفہ مل گیا بینائی کے لیے، اور یہ ایک آج کل عام سا مسئلہ ہے، تو مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو جو ہے یوں ان کے توسط سے یہ وظیفہ پہنچ گیا ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ اچھی نیت کی ہو کہ میں مطلب ایک تو مجھے وظیفہ مل جائے گا اور میری وجہ سے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کی خیر خواہی ہو جائے گی، تو ان کو کتنا ثواب ملے گا، جتنوں کو جو ہے یہ اس سے فائدہ پہنچے گا ان کو ثواب مل جائے گا جبکہ انہوں نے اچھی نیت کی ہو۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو ہمیں کال ریکارڈ کرواتے ہیں تو ان کے لیے کتنا ایک مطلب اچھی نیت یہ کرنے کا موقع ہے کہ میں اگرچہ ہو سکتا ہے میں اس وقت سنوں نہ سنوں، لائٹ ہو نہ ہو، لیکن مدنی چینل کے دیگر ناظرین تک جو ہے وہ میرے ذریعے سے یہ بات پہنچ جائے تو میرے لیے ایک ثواب جاریہ کا ایک بہت بڑے ثواب کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے یہ بات۔ بہرحال آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں کراچی سے عقیل اختاری بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پانی کا کام کرایا منرل واٹر کا 19 لیٹر کا، جو کہ میرا کام چل رہا تھا، مگر ابھی کچھ دنوں سے کام ہلکا ہو گیا ہے اور بعض جگہ میرے آرڈر بھی تھے وہ بھی وہاں سے بھی کچھ جواب نہیں آ رہے، نہیں تو جہاں جاتا تھا اللہ کی کرم سے دادا کی دعا سے وہاں پہ کام ہو جاتا تھا، مگر ابھی کام کہیں سے بھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ 786 بار ایک ہفتے میں نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی ہے اور لٹکایا ہوا بھی ہے تعویذ سزوکی کے اندر۔ منتمی التجا ہے کہ دعا میں یاد رکھے اور مسئلے کا حل بتائے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر جو ہے برکت پیدا فرمائے اور جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، کاروبار کے چلنے کے لیے اور کامیابی کے لیے بہترین وظیفہ کہ چلتے پھرتے وضو بے وضو یا حکم، وضو بے وضو یا حکم کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار جو ہے دوبارہ اور پہلے سے بھی اچھا چلنے لگے گا۔ اور آپ نے کراچی سے کال کیے تو کراچی میں الحمدللہ مختلف جگہ جو ہے تعویذات عطاریہ کے بستے رکھتے ہیں، یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ کے اندر بھی جو ہے تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بستے پہ جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے کاروبار کی بندش دور کرنے کا عمل جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اور جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنا کہ آن لائن کارڈ بھی ہوتی ہے تو آن لائن کارڈ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کاروبار کی بندش، تو جب اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کی بندش یعنی جادو کر کے بندش کر دی گئی ہے، تو حالانکہ یہ ایک مطلب جو ہے عام لفظ ہے، اس میں مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار بند ہو گیا، یعنی چل رہا تھا، جیسے انہوں نے خود ہی کہا کہ کاروبار چل رہا تو چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، یعنی اس میں کوئی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ظاہری اسباب بھی اس کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں سے جو ہے اس کی بندش کر دی گئی کسی کی طرف سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا لفظ آئے کہ کاروبار کی بندش ہے تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ پہ جادو کر دیا فوراً ذہن میں ہاں فلاں میں جو کاروبار کرتا تھا فلاں مجھ سے بڑا جیلس تھا، فلاں جو ہے وہ اس نے بندش کروا دی ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کاروبار کی بندش کا عمل ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو کی بندش ہو، کسی نے کالا علم کیا تو ہی بندش ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ کچھ وضاحت کر دی جائے، ورنہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ بندش سے مراد جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے بندش کر دی گئی وہی ہے، اور پھر اس میں معاذ اللہ جو ہے بدگمانیاں کی جاتی، اس نے کی، اس نے کروائی، اور بعض ایسے بھی مطلب نام نہاد لوگ بیٹھے ہوتے ہاں وہ فلاں نے کی ہے، اسی نے کی ہوگی، یہ تمہارے برابر میں ہے دکان والا اسی نے کی ہوگی تاکہ تمہارا بند ہو جائے اس کا چل جائے۔ تو کاروبار کی بندش کا آپ عمل ضرور لیں اور اس کے مطابق کریں بھی، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی آزمائش بھی ہو سکتا ہے، میرے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ظاہری ایسے اسباب ہوں جس کی وجہ سے، تو ان سب پہ بھی غور کریں۔ تو انشاءاللہ یہ بستے پہ جائیں اور وہاں سے جو ہے کاروباری بندش کا عمل لیں اور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ آپ کی بندش وغیرہ رکاوٹ جو ہے جو آئی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ہماری کوشش ہے کہ جلدی جلدی آپ کی کالز کو شامل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کال جو ہے وہ شامل سلسلہ ہو سکیں، تو اس لیے ہم جو ہے آپ کی کالز کو جلدی جلدی شامل کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے میں جو ہے ان کی آمد ہو سکے۔ تو آئیے اگلی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں شام بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میری امی کو کمر میں درد رہتا ہے اور بہت بیمار رہتی ہے اور موٹاپا بھی ہے بہت، اس کا کوئی علاج نہیں کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو یہ میں عرض کروں گا کہ موٹاپا آج ایک ایسا مرض ہے کہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے مسلمان جو ہے اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو اس مرض کا علاج آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تجویز کردہ علاج سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصے میں غذا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ ہوا اور سانس کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔ اگر کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے، مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں، آج ہمارا عمل دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں کہ ہم تو شاید 3 حصے اور 3 کا بھی شاید اوپر تک جب تک کوئی مطلب لوگ نہ لگ جائے تو کھاتے رہتے ہیں اور دماغ میں بھی پھر کھانا بھرا ہوتا ہے، سستی، نیند اور پھر طرح طرح کے پھر حافظے کی کمزوری کی اور بہت سارے اس طرح کی ہماری شکایات بڑھتی ہیں۔ تو اور کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے جو حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا تو انشاءاللہ عز و جل نہ تو کبھی بدن موٹا ہوگا، نہ کبھی گیس، بادی، پیٹ میں گڑبڑ، قبض وغیرہ کا عارضہ لاحق ہوگا۔ تو جنہوں نے کال کی میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا معاذ اللہ کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتی ہیں، معاذ اللہ ایسا ذہن میں نہیں، یعنی یہ ایک عام مرض ہے جو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک کھانے میں بے احتیاطی یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آج ہمارے موٹاپے کا مسئلہ بن رہا ہے اور موٹاپے کی وجہ جو بن رہا ہے۔ تو اس پہ بھی اگر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے جو حدیث پاک میں بتایا گیا تو انشاءاللہ بہت سارے پیٹ کے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کے ہر نوالے پر امیر اہل سنت عام طور پہ بتاتے رہتے ہیں اور آپ مدنی چینل پہ سنتے رہتے ہوں گے کہ ہر نوالے پر یا واجدو پڑھتے رہیں، تو اس پہ عمل کریں۔ مدنی چینل کے سب ناظرین اور جنہوں نے احتشام بھائی کال کیا اپنی والدہ کو بھی یہ بتا دیں جو بھی کھانا کھائیں ہر نوالے پر ایک دفعہ یا واجدو کہہ لیں، انشاءاللہ وہ نوالا پیٹ میں جا کے نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ موٹاپے سے نجات حاصل ہو جائے، کھانا کم کر دیا جائے۔ اب کھانا کم کرنے کا کہا کہ ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ سانس ہوا کے لیے چھوڑا جائے۔ اب ایک دم سے کم کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ کمزوری اور سست آ جائے گی اور اس سے یوں ہو سکتا ہے کہ عبادات کے اندر بھی مشکل ہو۔ تو ایک دم سے وزن کم، ایک دم سے جو ہے وہ وزن کم ہوگا بھی نہیں اور ایک دم سے کھانا بھی کم نہیں کرنا۔ آپ نے کس طرح کھانا کم کیا جائے، کس طرح وزن کو کم کیا جائے اور کھانا کو کس طرح جو ایک لیول پہ لایا جائے، تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت کا باب پیٹ کا کفل مدینہ، اس کا ضرور مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو ایسے ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ جس میں کھانا کم کرنے کا طریقہ کہ کس طرح کھانا کم کیا جائے، اور ایسے ایسے مدنی پھول ہیں کہ جسمانی وزن کو جو ہے بڑھتے ہوئے وزن کو کیسے روکا جائے یا بڑھ چکا ہے اس کو کم کیسے کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو روحانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت سے مدنی پھول انشاءاللہ ملیں گے۔ جی آپ نے واقعی بہت پیاری جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کو توجہ دلوائی اس کتاب کے بارے میں۔ تو ڈاکٹرز کے کال بھی سنے جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی کتاب ایسی کتاب ہے، ایسی زبردست کتاب ہے کہ امیر اہل سنت نے اس کتاب میں اتنے مفید اور حکمت عملی کے ساتھ جو ہے لکھا ہے کہ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کتاب میں کیا ہے۔ تو میرا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مدنی مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور 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 حاصل کریں، اور اس کے علاوہ کہ جو بیرون ملک سے سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کہ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatIslami.net، اس کے اوپر بھی جو ہے یہ کتاب موجود ہے، آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو حاصل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں اور اس سے مدنی پھول انشاءاللہ، علمی مدنی پھول انشاءاللہ ضرور اس سے سیکھیں گے۔ تو بہرحال ہمارے احتشام بھائی جنہوں نے کہا تو ایک تو آپ کو یہ علاج اس کا مل گیا کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، یہ سب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے 29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو 29 بار پڑھ کر وہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دم کر لیں، اگر خود دم نہیں کرتی جیسے آپ ہیں اپنی والدہ کو آپ دم کر دیں، انشاءاللہ کمر کا درد جاتا رہے گا، بیماری دور ہوگی۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین وہ ان امراض سے بچنا چاہتے ہیں، کمر درد سے، بیماریوں سے یقیناً سب بچنا چاہتے ہیں، تو یہ حفاظت کی نیت سے اگر کوئی روزانہ
29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسئلہ حل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک کرنے کا وظیفہ فرمانے جی۔ بچے کو نیک کرنے کا وظیفہ، تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل ایک تو یہ ہے کہ نافرمان بچہ ہے، بچے کو آپ نے نیک کرنا ہے، نیک بنانا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے، اور ہر والدین یہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ 21 ٹائم یا شہیدو پڑھیں، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک، انشاءاللہ عز و جل بچہ نیک ہوگا۔ صبح جب سویا ہوا ہو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ صبح کے ٹائم میں پڑھ دیں۔ اسی طریقے سے جب بچہ سویا ہوا ہو تو اس کے 3 قدم دور کھڑے ہو کے سرہانے کی طرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سب کو آتی ہے یہ سورت، تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اول آخر درود پاک پڑھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بچے کی عادتیں درست ہوں گی، بچہ نیک ہوگا، آپ کا کہنا مانے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بچہ نیک ہوگا۔ مدنی چینل کے سب ناظرین کو اس کی عمل کی اجازت ہے، سب اس کے لیکن جتنے بھی وظیفے بتائے جا رہے ہیں سب میں وہی ہے کہ وہ آخر ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل اطہری اٹک شاید کر رہا ہوں صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو مور کا درد ہے، ان کو شدید تکلیف رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی روحانی علاج بتا دیں، اور اس کے علاوہ میری والدہ کے ساتھ میں شدید درد ہے، ان کے ساتھ میرے شریعت کے لیے بھی روحانی علاج بتایا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل بھائی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے والد کے مہروں کا درد جو ہے دور فرمائے، آمین۔ مہروں کے درد کے لیے وظیفہ جو ہے پیش خدمت ہے، روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو یا معیدو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ عز و جل مہروں کا درد جو ہے جاتا رہے گا۔ اور افضل بھائی سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے والد کا ڈاکٹروں سے باقاعدہ علاج چل رہا ہے اور انہوں نے جو ہے مہروں کے درد کی تشخیص کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں مسکولر پین ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھی کمر کے مہروں میں درد محسوس ہوتا ہے، تو برائے کرم کسی اچھے تھراپسٹ سے بھی مشورہ کر کے ہلکی پھلکی جو ہے ورزش بھی کریں، امید ہے کہ اس سے بھی جو ہے درد میں افاقہ ہوگا۔ اور دوسرا جو انہوں نے اپنی والدہ کا مسئلہ بیان فرمایا سر کے درد کا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے سر کے درد کو دور فرمائے۔ گھریلو علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 47 پر درد سر کا علاج جو ہے لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الناس جو ہے 7 بار پڑھ کر سر پر دم کیجیے، اور یہ اول آخر جو ہے اس میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے، سورہ ناس جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے دم کیجیے، اور پھر پوچھیے کہ اگر ابھی بھی درد باقی ہے تو دوسری بار بھی جو ہے دم کیجیے، اور اگر ابھی بھی درد باقی ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجیے۔ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا کیسا ہی شدید درد ہو، 3 بار انشاءاللہ عزوجل دم کرنے سے جو ہے وہ تمام کا تمام درد جو ہے انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریف جانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو میٹھے مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، اور بہت پیاری بات ہے کہ الحمدللہ مدینے کی حاضری کے لیے وظیفہ پوچھ رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے ہم دنیاوی اپنے مشکلات مسائب
ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسی بھی طلب ہونی چاہیے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، جو ہے عذاب قبر سے نجات کے لیے، عذاب جہنم سے نجات کے لیے، مکہ مدینے کی حاضری کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی وظیفے پوچھے جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا بھی ماحول بن جائے۔ بہرحال الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، اور مسلمانوں میں الحمدللہ مدینے کی حاضری کی طلب تو پائی جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ مدینے کی حاضری کے لیے کوئی وظیفہ، جس کے لیے امیر اہل سنت نے بڑا پیارا وظیفہ لکھا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ عصر کا مغرب، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے اسلام بھائی ہیں تو مسجد کے اندر، اسلام بہن ہیں تو گھر میں ہی باوضو قبلہ رو بیٹھ جائیں اور عصر کا مغرب پڑھتے رہیں، درمیان میں تھوڑے دیر کے بعد چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، پھر یہی پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں۔ جب مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے تو وظیفہ ختم کر کے آخر میں چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ ہر جمعے کو یہ عمل کریں، ہر جمعے کو یہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر جمعے میں نہ کر سکیں تو کسی بھی اور دن کر لیں، روزانہ کرنا چاہیں روزانہ وقت ہے روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مدینے کی حاضری کے ساتھ ساتھ بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری مرادیں انشاءاللہ عز و جل پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو بھی اور ہم سب کو بھی مدینہ شریف کی بعد حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظفر اقبال بول رہا ہوں اٹلی سے۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میری بیوی کا دوپہر کو 12 بجے یا 1 بجے سے آدھے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور کان میں اور دانتوں میں بھی وہ درد چلا آتا ہے، اور شام کو 5-6 بجے کے قریب ایٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے درد، اور رات کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے۔ برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظفر بھائی کی زوجہ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 48 پر درد شقیقہ یعنی آدھے سر درد کا علاج لکھا ہوا ہے۔ بعد نماز عصر سورۃ التکاثر مکمل ایک بار اول آخر دوسری پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا۔ اور اسی کتاب میں یعنی گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 سے دانتوں اور کانوں کی حفاظت کا نیز درد سے نجات کے لیے بھی ایک آسان سا عمل سن لیجئے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیے اور رب العالمین بھی بڑھا دیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کریں تو بہتر ہے۔ اور جبکہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ وظیفہ آپ نے ثواب فرما لیا، اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کو مرغی کی تکلیف ہے، وہ سعودی عرب میں، آج بھی اس کو تکلیف ہوئی ہے، ڈاکٹری علاج بہت کروایا ہے تو نہیں اس کو آرام آ رہا ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں جناب۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی بیماری دور فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مرغی کا دورہ اس کو پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کے کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات سورہ مومنون 18ویں پارے کی یہ آخری آیات ہیں،
अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तो यहां से ये शुरू होती हैं आयात। तो ये 4 आयतें हैं आखिर तक। सूरह मोमिनून 18वें पारे में इसकी आखिरी 4 आयात हैं। तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ये 4 आयात पढ़ी हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा मफहूम है कि आपने फरमाया कि अगर ये आयात पहाड़ पर पढ़ के दम की जाए वो भी अपनी जगह से टल जाए। यानी इतनी माशाल्लाह पावरफुल आयात हैं। तो आप भी जिन इस्लाम भाई ने अरब शरीफ से कॉल की है तो यही 4 आयात सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़कर जो है अपने घर वालों पे दम करें और पानी पे दम करके उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मिर्गी के मर्ज से उनको नजात हासिल होगी, शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो पढ़ के ये रोजाना दम करते रहें अव्वल आखिर दुरूद पाक और पानी पे दम करके उनको पिलाते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा हासिल होगी। आइए अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं और ये कॉल वीडियो कॉल है। आइए ये कॉल देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। नाम है गुलाम मोहम्मद और कराची से तल्लक है। 2 साल से शुगर है, इसका इलाज करा रहा हूँ लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलाम मोहम्मद भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको शुगर के मसले से शिफा अता फरमाए। इसका बेहतरीन इलाज जो है मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की मायानाज तस्दीक घरेलू इलाज के अंदर भी मौजूद है कि खुश्क सौंफ और खुश्क आंवला हम वजन पीस कर बारीक छान कर इस पर जो है 313 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर लीजिए और 6 ग्राम जो है ताहुसूल शिफा रोजाना सुबह और शाम जो है ताजा या मटके के पानी से इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ इससे जो है शुगर कम करने का बेहतरीन इलाज जो है आप पाएंगे और यानी ये अमल करें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जो है आपकी शुगर कम फरमाए। ये तो आपने उनको एक घरेलू इलाज बताया, रूहानी इलाज भी है, घरेलू इलाज भी है। रूहानी इलाज यूं कि उस पर दुरूद पाक पढ़ के दम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तो एक था इलाज आपने बताया, अब एक इलाज इनको दिखाते हैं शुगर के मर्ज से। तो जो दिखाया है, दिखाने से पहले मदनी चैनल के नाज़रीन ये नियत कर लें इस्लाम भाई कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ उस पर हम सब अमल करेंगे। बिलखुसूस जो शुगर के मरीज हैं वो ये मदनी बहार ना सिर्फ सुने बल्कि मदनी बहार को देखें भी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ देख के ईमान ताज़ा होगा और नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह हम भी इस मदनी बहार पे अमल करेंगे। और मदनी बहार क्या है आइए सुनते हैं, देखते हैं, भी पता चलेगा कि शुगर से नजात जो है वो कैसे हासिल हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अत्तारी है। कराची के शहर लियाकताबाद से मेरा ताल्लुक है। मैं 5 साल से तकरीबन शुगर के मर्ज में मुब्तला हूँ और शुगर की वजह से मेरे सीधे पैर के अंदर जख्म था जिसका मैंने काफी इलाज कराया, डॉक्टर इलाज कराया, हकीम इलाज कराया, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के 3 दिन के मदनी काफिले में सफर किया और वहाँ भी मैंने अपनी दवाई जारी रखी और उसके बाद जब मैं काफिले से घर लौटा तो सुबह मैंने देखा कि मेरे पैर का जख्म काफिले की बरकत से गायब था। दूसरे इस्लामी भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि वो मदनी काफिले में सफर करें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो इन्होंने मदनी काफिले में सफर किया तो शुगर के मर्ज से निजात मिल गई। मदनी चैनल के नाज़रीन में नियत कर लें इंशाअल्लाह खुद अगर शुगर के मरीज हैं तो काफिले में सफर करें, दुआ करें इंशाअल्लाह हो सकता है आपको भी ये बरकतें नसीब हो जाए। आपके घर में कोई ऐसा है तो आप सफर करके उनके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल हमारे आज के सिलसिले रूहानी इलाज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले सिलसिले में फिर जो है आपके कॉल और उनके जो आवाज अल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत के दुख दर्द, बीमारियां, परेशानियां, तंगदस्तियां, घरेलू नाचाकियां, कर्जदारियां वगैरह दूर फरमाए और हम सबको दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب